میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اچانک میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں, اچانک گولی لگے ہوئے میرے سر کے اندر سے گزر جائے, اتنی جان بچے کہ میں کچھ بول سکوں. ڈو یو تھنک کہ میں اس اوج کمال پہ ہوں کہ میں بولوں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ ایک شعر ہے شکیب جلالی کا, ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر, ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر, بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. تنگ آ کے خود ہی نوچ لیے اپنے پر عدیم, تنگ آ کے خود ہی نوچ لیے اپنے پر عدیم, دل مطمئن ہوا نہ کسی بھی اڑان سے. Okay, let's analyze this concept of or Ubermensch from Nietzsche. سب سے پہلے تو یہ طریقہ ہوتا ہے کسی بھی ایک کانسیپٹ کو which was given by a man to understand کہ اس کانسیپٹ کی جو بنیاد ہے اور حیت ہے وہ کہیں اس وقت کے حالات کی بنا پہ کوئی ایسا ریئیکشن جو کہ ایک بندے کا ورلڈ ویو ہے. فار ایگزامپل میں آج ایک کتاب لکھتا ہوں اور اس میں کوئی کیریکٹر انٹروڈیوس کرتا ہوں which is to drive my sort of wish, especially if it's something which is to be used as a guide. تو وہ میں اس کے دو طریقے ہوتے ہیں. چونکہ Nietzsche is not anymore, we have to understand there are two ways to understand کہ ایک رائٹر جب ایک کانسیپٹ کو دیتا ہے تو either he is influenced by the kind of worldview he had and he wrote this as a fix to a problem that he was looking for or looking at, or اس نے اس ورلڈ ویو سے اس تمام معاملے سے مبرہ ہو کے کوئی کیریکٹر انٹروڈیوس کیا. Now ان دونوں آپشنس کو لے کے چلیں گے تو پتہ چلے گا کہ کیا ثبوت ہیں کہ انہوں نے واقعی ایز اے ریئیکشنری psychology this came into being, the concept of Overman or Ubermensch or Superman of Nietzsche, and whether he just wrote it regardless of whatever was going on. So یہ دونوں کے ہمارے پاس شواہد دیکھنے پڑیں گے, because جب فلسفے کی بات ہوتی ہے specifically and it comes down to a concept which we want to pursue, تو یہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو فار ایگزامپل ڈیفینیشن لیتے ہیں کسی بھی کتاب سے تو لکھنے والے کا مطلب وہی ہو تبھی پتہ چلے گا کہ ہم اس کی اپلیکیشن کو امپلیکیشنز کے اوپر ٹیسٹ کر رہے ہیں کہ نہیں. تو دس از سم تھنگ وچ وی بیٹر ڈو. سو کوئکلی لیٹس جسٹ ٹاک اباؤٹ Ubermensch. The concept of Ubermensch of Nietzsche is very simple. We're going to take the route one, which is کہ یہ واقعی as a reaction to whatever was going on behind Nietzsche. تو وہ that led to the birth of Ubermensch. So let's just see what was going on. We roll that route کہ اس نے as a reaction کیا ہے. کس چیز کا ریئیکشن ہو سکتا تھا اس وقت. Understand what Nietzsche was going through at that time and what the world was going through in terms of intellectualism. چرچ تو پوری طریقے سے مسمار ہو چکا تھا نیچے سے پہلے. So he but even though it was a religious society, it was not run by religious principles, but people did carry the value system جو کہ اس وقت کی یورپ میں تھی. وہ value system by and far بائبل سے ہی آ رہی تھی. And then something very big happened, which you can't just overlook, and that was what Darwin had proposed. And Darwinism کے بعد جتنی تیزی سے Darwinism وائرل ہوا ہے اس کی وجہ سے جو سب سے بڑا نقصان ہو رہا تھا, and a lot of people were feeling it کہ ڈارون کی تھیوری کو ہم مان بھی لیں, تو سب سے بڑا جو نقصان ہوتا ہے وہ یہ کہ جو بنیاد ہے انسانیت کی وہ کھڑی ہی اس پرنسپل کے اوپر ہے کہ انسان کو کسی نے بنایا ہے, اور تو جس نے بنایا ہے وہ کسی مقصد سے بنایا ہوگا. وہ مقصد جو ہے وہ اپنے ساتھ انیٹ ویلیو اسٹرکچر ایز اے گفٹ اس انسان کو دیتا ہے سو دیٹ ہی کین سروائیو تھرو آؤٹ, اینڈ ایک انتظام رہے, ایک ایمپتھی کا انتظام رہے, ایک دوسرے کے بیچ میں جسٹس کا انتظام رہے, آل آف دا مورل پرنسپلس. اور تو اگر ہم
انسان کی تخلیق کو ایک ان آرگینک اور ایک خود بخود کسی ایک سیل سے نکلتے ہوئے بغیر کسی ایجنسی کے اسپیشلی ایجنٹ کے یہ تخلیق جو ہے وہ ایز اے فلوک ایز اے کوئنسیڈنس ہوئی تھی. تو اس سے جو بنیاد ہلتی ہے وہ آپ کو خود بھی پتا ہوگا کہ سب سے بڑی بنیاد جو ہلتی ہے وہ اس ویلیو سسٹم کی ہلتی ہے. The concept of God is not just a concept of a being that created us. It carries innately all of those actions and feelings and demands in itself. میں بہت آسان کر کے یہ الفاظ یوز کر رہا ہوں. I don't want to talk like those philosophers جن کے ایک لفظ کے اندر ہی پوری کتاب نکالنی پڑ جاتی ہے. So Ubermensch کا جو concept تھا, if it was a reaction to Darwinism, which we're assuming that it was for now, then it was because Nietzsche himself wrote that he actually came up with this phrase of the death of God, that we killed him. ہم یہیں تک ہی سنتے ہیں that God is dead, اور ہم سمجھتے ہیں کہ Nietzsche جو تھا وہ atheism کا proponent تھا, even though the full phrase is that the God is dead and we are the one who actually killed him. اس کا مطلب یہ تھا کہ ہم نے اس ویلیو سسٹم کو خود اپنے ہاتھوں سے تباہ کیا. اس مقصد کو جو خوبصورتی تھی, جو انتظام کر کے رکھتا تھا ہمارے تمام معاملات کا, وہ کانسیپٹ ہی ہم نے ختم کر دیا. اب وہ جب کانسیپٹ ہی ختم کر دیا تو پھر میننگ ہی ختم ہو گیا لائف کا. جب میننگ ہی ختم ہو گیا لائف کا, بیکاز میننگ کا کانسیپٹ لفظ جو میں نے کیجولی بول دیا, اس کو بہت تفصیل میں مجھے لے کے جانا چاہیے. میں زیادہ تفصیل میں نہیں لے کے جاؤں گا تاکہ آپ پوائنٹ پہ رہیں. میننگ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر انسان دنیا کے کسی بھی جگہ سے آپ کسی بھی انسان کو اٹھائیں تو اس کے اندر ایک جو نیچرل ڈیزائر ٹو سیٹسفائی ہز اون آئیڈینٹی ہوتی ہے, وہ ایک چارٹ کے اوپر وہ بناتا ہے, ہر انسان بناتا ہے. اس چارٹ کا جتنا بھی پرپورشن ہوتا ہے اس میں زیادہ تر پرپورشن جو ہے وہ ایک میننگ فلنس کی ڈیمانڈ کا ہوتا ہے کہ کسی مقصد سے میں نے کام کیے, میں نے اپنی لائف کو ضائع نہیں کر دیا, اور میں جس طرف جا رہا ہوں وہاں پہ واقعی میں اٹ از ورتھ گوئنگ دیئر. آل آف دیٹ از میننگ. اس کا الگ سے سیشن کروں گا ضرور میننگ کا. ایکچولی آئی تھنک دس کوسچن ہیز لیڈ ٹو such an amazing demand of the most important topic, which is meaningfulness and the concept of meaning. However, what Nietzsche was saying that we kill God because we actually came up with this idea that all of this is just on its own, and it is a haphazard coincidence. It's just a throw of a dice, and all of a sudden life came into being. And if we go into that route of belief, then the very murder that is going to do is not of the human beings. We will enjoy a little too much for now, but in the long term you'll find out that we've actually murdered the human element, and that comes straight from the creator. And اتنی بڑی ڈیمانڈ ہے کریشنسٹ کے پاس, اتنا بڑا کیس ہے کہ اگر آپ کریٹر کو نکال دیں تو پھر آپ کے پاس کوئی بیسس نہیں ہے اخلاقیات کی, عدل کی, احسان کی. کس بیس کے اوپر آپ اس کا میننگ کیسے نکالتے ہیں؟ اسے کیوں کروں میں, نیکی کیوں کروں, اچھائی کیوں کروں؟ if everything is just by chance and we're just going to come into this life, we came into this life as a pure stroke of luck, and we're going to go nowhere after we die, then there is no point. اس کانسیپٹ کی جو صلاحیت ہوتی ہے اور اس کی بیس کے اوپر جو عملیات انسان کرتا ہے یا پھر ختم ہی کر دیتا ہے کام کرنا, اس کو نائلزم کہتے ہیں. نائلزم از سچ an amazing gift which reciprocates all of what this concept encompasses. یہ بہت ضروری بات تھی جو کہ نیچے نے اس وقت کہی. And this was the actual appeal of Nietzsche, because everybody wants the meaning. And Nietzsche became the biggest, most well-known name in America and Europe, even though right after his death. اس کی کتاب کے کچھ سالوں بعد ہی وہ بہت فیمس ہو گیا تھا. اس کی لائف بڑی دردناک قسم کی گزری. بہرحال the point is, if he was
driven by the reaction of the Darwinistic thought, then yes, we can actually say that he was looking for that meaning, and he did not want people to divorce the concept of the value and meaning of life. So, what is Ubermensch? Uberman or Ubermensch of Nietzsche in this context. इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर Ubermensch जो एक कैरेक्टर है, वो साइकोलॉजी की वो पुख्तगी है, वो एपिटमी है, वो औज है कि जिसमें वो इस मीनिंग को पूरी तरीके से ना सिर्फ हासिल करता है बल्कि पहुंचाता है लोगों तक. This is what the Overman of Nietzsche does. He is the ceiling of what a human psychology can actually achieve. And this is in one word, of course. We can do a 6-hour session one day and really go into detail of what Ubermensch is all about. However, this is by and far what the character of Nietzsche is fulfilling, the demand of humanity across the worlds, across the peoples, across hierarchies, across all of the emotional spectrum. This is that person who comes to the rescue of the vacuum that has been created when the world is stripping you off the very fabric of meaningfulness. This is the man who comes and weaves this dress so that we can wear and feel human. And this is the man who actually literally defines what morality is and what we should expect from every individual, because it is innately constructed at the time of our birth by the Creator. And that demand list can be fulfilled by only that person who knows the entirety of the demand. And he knows how to fulfill that demand. And he knows when to fulfill that demand. And even when not to, looking at the bigger good. And then hence the concept of apparent injustice. And then he draws the whole chart around what is calamity within the folds of a bigger good, and which can throw us off of the bigger picture. However, this is the Route 1 treatment. Now, Route 2 treatment here, again, Nietzsche was not affected by Darwinism. He was talking about Ubermensch as a entirely individual concept, irrelevant of whatever he was feeling, or even if he was feeling, and he wrote it, he did not want Ubermensch as a reaction to whatever the world is going through. He wrote it as a concept which is not driven by the tides of time, and he wrote it as a timeless demand of any and every psychology that is going to come and has come before and is going to come after now. So in that context, Ubermensch is just a manifestation of all of what a human psychology can demand from your individual self, your individual rationale to have its completion, for your individual emotions to have their breadth widened as much as they can, and so that it can encompass all of what all human beings have to or demand from him, and also, and not just as a horizontal plank, we can actually look at it and we have to look at it vertically, कि किस लेवल तक एक इंसान की औज पहुंच सकती है जो कि किसी भी वक्त पे वो आंसर्स अपने अंदर पिन्हा रखे और उस वक्त आया भी करे कि जिस वक्त जो भी मसला इंसानों को या एक इस कायनात के अंदर रजिस्टर होगा, उसके अंदर से किस अप्रोच के
थ्रू हमें अपने आप को पेश करना. Now this is harder. However, I want to believe that Nietzsche was not driven by Darwinism, reaction to Darwinism, because he himself wrote it in his book. He literally talks about Darwinism. और उसके ऊपर एक सब argument है कि why did he have to talk about Darwinism if he was not affected? Why did he have to come out and claim that he's not, reacting to Darwinism? It's technically, I do believe it has weight, because if he was not affected, then it would not have been in his book, even if he was writing to refute the very concept of influence. So it's a problem, okay? But खुशगुमानी रखते हैं, हुस्न ज़न रखते हैं कि उसने एज अ रिएक्शन नहीं दिया, और इसी रूट के ऊपर हम तभी आगे बढ़ सकेंगे. तो in all of the time spans, हम जब भी किसी ऐसी डिमांड लिस्ट को देखें इन हिस्ट्री कि जो इंसानी डिमांड थी उस वक्त की, and plot all of those wrong things which human beings have done across the planet, across civilizations, और कहाँ पे उनकी shortfalls थी. अब चूंकि in the hindsight हमारे पास वो wisdom आ गया है, तो we know now कि अगर हम उस वक्त होते तो क्या करते, या उस वक्त उस बंदे को क्या करना चाहिए था, या उस वक्त उस लीडर को या उस कौम को क्या करना चाहिए था, उस कौम के मुफक्कर क्या उस वक्त लाए अमल लेके आते. तो since we now know that, and everybody can talk about the events of the past and try and give a solution. And if people of knowledge can actually look into that and then use the power of hindsight, तो फिर तो बहुत ही बेहतरीन किस्म का solution मिल सकता है. So if we can actually plot that, then yes, we can actually come to a conclusion that Ubermensch is talking about that sort of dealing of emotion and rationale, of where we can actually get a better sense of how human beings are to behave in the future. And they have to have that sort of arsenal of psychology and sense and sensibility, emotion and emotionality, the reason and logic, in the whole timing of our actions or non-actions. All of that can be actually taken into account. Now, people who do read philosophy and who know what the demands of human systems are and have been and will be, they would know how beautiful this concept of Ubermensch is. Now, coming to your question. क्या इकबाल का जो खुदी का कॉन्सेप्ट है वो उबरमंश से लिया गया है, उसी की थॉट नीचे की है और उन्होंने अपनी स्पिन दी है, या लेट्स जस्ट टेक इट इनटू ऑप्शन वन, व्हिच इज यस, इकबाल कॉपी पेस्टेड इट. ओके, वी आर गोइंग इन दैट राउट, क्योंकि हमने इकबाल के ऊपर भी वही इंस्ट्रूमेंट रखना है जो कि हमने नीचे भी किया. So let's just assume that Iqbal, since he was in Germany, he was in the right time when Nietzsche was technically placed in the right hierarchy of competence of intellectualism. Then Iqbal naturally had to be influenced. Okay, let's just think what Iqbal was talking about. कि खुदी किन questions को answer करती. But since of course Iqbal का background को अगर हम देख रहे हैं, since we are talking about option one, कि वो background से influence हुए थे, तो इकबाल के अपने बैकग्राउंड को भी हमें देखना पड़ेगा. और इकबाल के अपने बैकग्राउंड के अंदर जिस तरीके से इकबाल अपनी डॉक्ट्रिन को लिखते हैं, फॉर एग्जांपल द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ द इस्लामिक थॉट, ही यूज्ड द वर्ड रिकंस्ट्रक्शन. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज अ वेरी वेरी important point, because reconstruction means that there is absolutely nothing left of the previous construction. Now, can I use just one word and just, pass on such a blatant judgment on a human being's whole philosophical premise and structure and conclusions? Then yeah, we can. However, I'm not gonna, because
I'm not doing a complete session on that. I'm just answering a question here, so I'm not going to do that. However, it does show کہ ایک بچہ جو کہ اس وقت انڈیا میں پیدا ہوا ہو, اس وقت اس کے اوپر کیا ٹریٹمنٹ کی جاتی تھی, جو کہ ہمیں اب پتہ ہے ان دا ہائنڈ سائٹ, ناؤ وی نو. اس وقت وہ کس لیول کی تھیولوجیکل کانسیپٹس کو لے کے چلتا تھا, اس کن ویلیو سسٹمز کے تھرو وہ ڈیفینیشنز آف رائٹ اینڈ رانگ دیتا تھا. اس کے بعد جب وہ پڑھنے کے لیے جاتا ہے اور وہ پھر جرمنی جاتا ہے اور وہ پھر جو بھی وہ فیلڈ کا انتخاب کرتا ہے وچ ہی واز ٹرائنگ ٹو بیکم اے لائر, تو اس وقت کے کس طرح کے ماحول کے اندر کیا کیا وائرسز اور بیکٹیریاز آتے ہیں سوچ کے, کیا اچھی اور کیا بری ہوائیں چلتی ہیں, یہ ہمیں بائی اینڈ فار پتہ ہے. تو ایز اے مسلم he was naturally a thinker, which of course we know for sure. He had to, and he was a very pretty critical thinker on a lot of levels. So he was putting a lot of things in the balance and trying to find out. But where was the gyroscope? جو balance کا بیچ والا pillar ہوتا ہے, اس کی بیس پہ آپ وزن ناپتے ہیں, وہ کیا تھا اقبال کا؟ Naturally we now know through hindsight that that was the epitome of human beings, which was the Prophet sallallahu alaihi wasallam. And he talks about that, and he then reconstructs the concept of Nietzsche and the Uberman, and tries to take the very template of the Ubermensch or Uberman, and then he says that I already have the Uberman with me, and then he later on puts all of those elements جو کہ اقبال کے فلسفے میں تھے اب ہمیں مل جاتے ہیں. تو ہمیں پھر وہ نشانیاں ڈھونڈنی پڑیں گی کہ خودی کے ایگزامپلس کے طور پہ خودی کا جو کانسیپٹ ہے, ایک انسان جب خودی کو اچیو کر لیتا ہے تو کیا وہ نیچے کا اوبرمنچ بنے گا, یا پھر وہ محمدی فلسفے کے اوپر علی یا ابو بکر بنے گا. سو ہی ایکچولی گوز ٹورڈز his own flavor, and I'll tell you why, because whenever he actually represents Khudi inside a human being, he uses a context. Iqbal has always used a context, and that context is in the history of Islam, and this is something which is uncanny. You can't just miss it, you can't just overlook it. Because when he says خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے, two times this has happened. He not only says that this is a concept of Khudi, he says this is the epitome of the concept of Khudi. خودی کو کر بلند اتنا, یاد رکھیے گا. He says خودی کو کر بلند اتنا. He doesn't say کہ خودی جب کا بسیرا تیرے دل میں ہوگا تو پھر یہ معاملات ہوں گے. He said جب خودی کو تو اتنا بلند کر لے کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ خدا تیرے سے پوچھے گا کہ تو کیا چاہتا ہے. Now, did he come up with this? No, he didn't. He read this. And I know where he read this because we all read this. This thing happened twice. The most famous of it, of those two, is the story of Abdullah bin Haram, where God, without any intervention of any angel, like Musa alayhi salam, اللہ تعالیٰ نے عبداللہ بن حرام سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے. عبداللہ بن حرام is the father of Jabir bin Abdullah, who drew the lot of who's going to fight in this war, and he went to Uhud because Jabir bin Abdullah had gone to Badr. So when the Prophet ﷺ narrated to Abdullah bin Haram's mother, Jabir's dadi, because she asked کہ میرے بیٹے نے شرمندہ تو نہیں کیا آپ کو, لڑنے کے لیے گیا تھا. So the Prophet said کہ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے بیٹے نے کیا کیا. And she said, please tell me. And the Prophet speaks about whatever happened to Abdullah bin Haram. And he narrates the story to a mother about her son کہ ان کے بیٹے نے کیا لیول اچیو کر لیا. اور I'm not going to go into detail of Abdullah bin Haram کے ساتھ کیا ہوا, but in one line, جب وہ لڑتے لڑتے اس جگہ پہ پہنچے کہ ان کا وہ جو بازو تھا وہ لٹک رہا تھا, تو he pulled off his arm کہ یہ میرے راستے میں آ رہی. Of course that wound was too fatal. When he was about to die, all of a sudden
اور یہ عہد کی لڑائی ہے, of course, the toughest of them all. All of a sudden, the Prophet says to the mother, Abdullah, he said that Allah subhanahu wa ta'ala in all his glory, without the intervention of Jibreel or any other angel, comes straight to Abdullah bin Haram and says, "Oh Abdullah, tell me what you want." And Abdullah bin Haram, the Prophet said, "Do you know what your son replied?" And she says, "What did my son say to Allah when he asked him this question?" Then Prophet said that your son replied to Allah that whatever I just went through, I want to go through it again. See, this is the epitome of a human being. کیونکہ کسی بھی اور ہائرارکی کے اندر جب آپ کسی انسان کو ڈالتے ہیں اور اس کے اوپر دنیا کے کسی بھی ایلیمنٹ کا انفلوئنس ہو, کسی بھی ایلیمنٹ کا انفلوئنس ہو, تو جب اللہ سبحانہ تعالیٰ بغیر کسی فرشتے کے انفلوئنس کے, نا دس از آلسو ویری امپورٹنٹ فیکٹ کہ فرشتے کے انفلوئنس سے بھی انسان کی سائیکالوجی بدلتی ہے. However, we're not going to go into that. Let's just park that for later. جب اللہ تعالیٰ خود ہم کلام ہوتے ہیں انسان سے, تو انسان کی جو اصلی اوقات ہوتی ہے نا, وہ انسان کے وہ سامنے ہوتی ہے. ان مسلمانوں کی سائیکالوجی میں تو فرشتوں کو بھی دھوکہ دینا نہیں ہے, مگر انسان کی پہنچ فرشتوں سے اوپر کی ہے, اس لیے فرشتوں کو بھی سائڈ پہ کر دیا گیا. اس وقت آپ ڈائریکٹ اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی ایک ایک خلیے کے اندر سے آپ کی حقیقت سے بات کر رہے ہیں. تو آپ اس وقت کچھ ایسی بات کر ہی نہیں سکتے کہ جو آپ کے اندر سے نہ آ رہی ہو. تو عبداللہ بن حرام نے کمپیئر کریں دنیا کے کسی بھی انسان کو, کسی بھی میٹرکس, کسی بھی سسٹم, کسی بھی ٹائم لائن کے اوپر پریس کریں, تو وہ ادھر کی ٹائم لائن سے لے کے اپنی ڈیمانڈ لسٹ بتائے گا کہ وہ اصل میں کیا چاہتا ہے, اصل میں وہ کیا چاہتا ہے. سو علی بن ابی طالب کو جب خنجر لگا تو علی بن ابی طالب کے منہ سے جو کلمہ نکلا, اور یہ ایک دفعہ نہیں ہوا, ایک اور صحابی کے ساتھ جب نیزہ لگا ان کے سینے سے نیزہ باہر آیا, پیچھے سے مارا, ان کے منہ سے وہی کلمہ نکلا. تو جس بندے نے وہ نیزہ مارا تھا وہ بندہ اتنا حیران ہوا کہ یہ کسی کے منہ سے یہ والا کلمہ کیسے نکلتا ہے, اور وہ کیا کلمہ تھا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. In all the glory of the human being, you cannot possibly utter anything except what you are at that time when a spear goes through your back. اور یہ عبداللہ بن حرام کے ساتھ جو واقعہ ہے یہ اس کی ٹیسٹمنی ہے, بیکاز اس پہ حدیث کلیئر کر کے ہمیں سائیکالوجی بتاتی ہے. سو وہ انسان جس نے نیزہ مارا تھا نا, اس واقعے کی تفصیل کسی اور جگہ کور کریں گے. یہ صحابی گئے ہوئے تھے ایک مشن پہ, اور اس مشن میں وہ ان کی مخبری ہو چکی ہوئی تھی. ایک بندہ ان کے پیچھے سے آ کے اس نے صحابی کو نیزہ مار دیا پیچھے سے. جیسے نیزہ ان کے سینے سے نکلا تو ان کے منہ سے نکلا کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. جس بندے نے نیزہ مارا تھا وہ اتنا حیران ہوا کہ یہ جملہ کیسے نکلتا ہے, ہائے اللہ میں مر گیا, یا اور میرے بیوی بچے, یا مجھے کوئی بچاؤ, اسپتال لے کے جاؤ. یہ وہ ہائرارکی ہے جو پیورٹی کی ہائرارکی ہے, اور اس کے اندر سے انسان اپنی اوقات جو ہے نا وہ مینیفیسٹ ہو کے بتاتا ہے. جو فلاسفی کے علماء اکرام ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کی دعا جو ہے نا, دعا وہ اصل میں آپ کی اوقات ہے, وہ بھی اکیلے میں مانگی ہوئی چھپ کی جو دعا کی ہے وہ اپنی اوقات ہے آپ کی. سو یہ جو ہے نا کانسیپٹ, یہ اقبال جو ہے نا بار بار اس کو انووک کر رہے ہیں. اور وہ بندہ جس نے نیزہ مارا تھا وہ باقاعدہ مشن پہ گیا, بیکاز ہی واز ان اے شاک کہ ایک انسان یہ جملہ کیسے بولتا ہے کہ جیسے اس کو نیزہ لگے اور نیزہ اس کے سینے سے باہر آئے, ایسے پیچھے سے نیزہ مارے اور تو اس کے منہ سے یہ کلمہ کیسے نکلتا ہے. تو وہ پھر پوچھتا رہا کہ یہ کیا سیکھتے ہو, کون سکھا رہا ہے, کیا سکھا رہا تمہیں. تو صحابہ نے بتایا پھر کہ یہ ہمارا اوج ہے, ہماری یہ بندہ جو محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اوج انسانیت ہے, یہ اس مقصد کی پیک ہے کہ جس مقصد سے اللہ تعالیٰ نے پوری کریشن کی ہوئی. تو یہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ یہ واقعہ ایسے دنیا کا ایسے ہوا اور کائنات کو کہاں لے کے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ. تو سوچیں ذرا, ہمیں جو سائیکالوجی بتائی گئی ہے نا وہ بڑی پست سائیکالوجی ہے. صحابہ کو کس لیول پہ اللہ کے نبی علیہ السلام لے کے جا چکے ہیں, ہمارے چھوٹے ذہن ابھی تک کمپریہینڈ نہیں کر سکتے. ہم پیدا ہی گٹر میں ہوئے,
اقبال کی جو خودی ہے نا اس گٹر سے نکالنا چاہتی ہے. یہی نیچے کا کانسیپٹ ہے اوورمین کا. سو دین دیٹ گائے کنورٹڈ ٹو اسلام بائی دا وے, جس نے نیزہ مارا تھا, اینڈ بیکیم ون آف دا بگیسٹ فائٹرز بیکاز ہی فاؤنڈ کہ یہ اصلیت ہے, یہ انسان اپنی اوج پہ پہنچ سکتا ہے اس دنیا میں. تو عبداللہ بن حرام پہ واپس آتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ السلام نے پھر ان کی والدہ سے کہا کہ جب اللہ نے تیرے بیٹے سے پوچھا کہ تو کیا چاہتا ہے, تو تیرے بیٹے نے کہا کہ اللہ میں چاہتا ہوں کہ مجھے تو دوبارہ اسی طریقے سے مار, جس طریقے سے بھی مارا, جو اتنا بڑا واقعہ ہوا میرے ساتھ. سو اٹس میں آپ کو مثال دیتا ہوں. اچانک میں یہ لیکچر ریکارڈ کر رہا ہوں, اچانک گولی لگے ہوئے میرے سر کے اندر سے گزر جائے, اتنی جان بچے کہ میں کچھ بول سکوں. ڈو یو تھنک کہ میں اس اوج کمال پہ ہوں کہ میں بولوں کہ رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا؟ وی ول لک فار دا فرسٹ ہیلپ, فرسٹ ہینڈ. وی ول لک فار وٹ ایور وی کین. It's a deeper concept, and I don't want to go into a 7-hour video here. The point what I'm trying to make is I'm just on route 1 right now. کہ اگر اس نے نیچے سے کاپی پیسٹ کیا بھی تھا خودی کا کانسیپٹ, تو اس نے اصل میں اس ٹیمپلیٹ کو یوز کیا اوبرمنچ کی, اور اس میں سے اس کی ایگزامپلز اور ریئل ایپلیکیشن نکال کے دے دی ہمیں. Now let's just take route B کہ اقبال نے کوئی کاپی پیسٹ نہیں کیا, اور he already had that concept. Nietzsche just happened to be a little 50 years before him. He was talking about the same things, and a lot of times this has happened کہ کسی بھی ایک فلسفی کے ذہن میں کوئی بات آتی ہے, اس دور کے دوسرے فلسفیوں کے ذہن میں اپنے طور پر یہ بات آتی ہے. یہ اتنی زیادہ وثوق سے میں بات اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ میں آپ کو ایک عجیب سا واقعہ سناتا ہوں. یہاں پہ ایک شعر ہے شکیب جلالی کا, ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر, ہم جنس اگر ملے نہ کوئی آسمان پر, بہتر ہے خاک ڈالیے ایسی اڑان پر. یہ پوری غزل ہے. بہرحال یہ شعر اسی کانسیپٹ کے اوپر اس لیے آپ کو سنا رہا ہوں. اب واقعہ کیوں, یہ شعر کیوں سنا ہے؟ جس موقع پہ یہ شعر لکھا گیا تھا, شکیب جلالی اس وقت لاہور میں شعر لکھ رہے تھے, اسی وقت ادیم ہاشمی الاسکا میں شعر لکھ رہے تھے. تنگ آ کے خود ہی نوچ لیے اپنے پر ادیم, تنگ آ کے خود ہی نوچ لیے اپنے پر ادیم, دل مطمئن ہوا نہ کسی بھی اڑان سے. دس از سیٹ ٹو بی کہ یہ شکیب نے ادیم کے انفلوئنس سے اور ادیم شکیب کے انفلوئنس سے شاعری کرتا. بالکل یہ میں آپ کو مثال اس لیے دے رہا ہوں کیونکہ آئی نو بوتھ آف دیم پرسنلی. آئی نو دونوں ایک دوسرے سے انفلوئنس نہیں لے رہے تھے, مگر اس وقت کی جو ورلڈ ویو تھا, اس وقت کا ورلڈ ویو دونوں کے اوپر, ایک اس وقت کے تھنکرز کے اوپر یہ ایک جیسا ہی تھا, اور اس کے ریئیکشن میں ایک ہی جگہ پہ پہنچنا بہت آسان ہو جاتا ہے. اور عمومی طور پہ ایسے ہوتا بھی ہے. اب خیر عمومی کا لفظ تو میں نے بہت کیجولی بول دیا, کئی دفعہ ایسے ہوا ہے. سو وی کین ناٹ جسٹ اسٹارٹ ایکیوزنگ اقبال کہ وہ وہاں پہ چھاپے مار کے آئے ہیں جرمنی میں اور یہاں پہ آ کے انہوں نے خود ہی کانسیپٹ کر دیا. اگر انہوں نے کر بھی دیا تو کوئی بات نہیں, مگر اگر نہیں کیا تو یہ بہت ہی بڑا ایک ڈسگریس ہوگی ایز اسٹوڈنٹس آف فلاسفی کے اقبال کو ہم صرف ڈیگریڈ کرنے کے لیے ایسی بات کر رہے ہیں, حالانکہ اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے. اور اگر ثبوت کے کوئی بو آ رہی ہے تو اس سے کسی بھی لیول کے اوپر خودی کا کانسیپٹ ڈیمین نہیں ہوتا, کیونکہ ہمارا جو خودی کی اپلیکیشن ہے وہ ہمیں اقبال نے ادھر سے ہی کر کے دی, جہاں سے ہمارا جو ویلیو سسٹم ہے نا وہ وہاں جہاں سے ہم بناتے. سو اٹس اے بگ کوشچن یو آسکڈ. آئی ریئلی اپریشیٹ کہ اس طرح کے سوال اور پوچھے جائیں. I really want more people to ask these sort of questions. مجھے پتا یہ ویڈیو 3 منٹ 4 منٹ سے اوپر دیکھنی جانی, مگر whoever is going to go through the whole video will know کہ محسن جو ہوتا ہے نا, جس بندے نے آپ پہ احسان کیا ہوتا ہے,
وہ اگر کوئی بندہ آپ کی سوچ بنا گیا ہے نا تو اس سے بڑا کوئی احسان نہیں. اور وہ بھی تب جب کسی ایسی چیز کی سوچ بنا گیا ہو کہ جس سے واقعی میں اربوں لوگوں کا فائدہ ہو سکتا ہے آپ کے اس ایگزامپل سے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے احسانات میں سے کچھ احسانات، کئی احسانات ایسے ہیں جن کے نام ہیں باقاعدہ. ابو بکر اللہ کے نبی علیہ السلام کا احسان ہے، علی بن ابی طالب احسان ہے ان کا اللہ کے نبی علیہ السلام کا. ایسی سوچ بنائی تھی. عبداللہ بن حرام، سعد بن معاذ، جو کہ اللہ کا عرش ہلا بیٹھا. ایک بندہ اپنی اس اوج پہ گیا کہ اللہ کا عرش ہل گیا اس. یہ وہ دوسری ایگزامپل ہے جس کی میں نے اس وقت کوٹ نہیں کیا. سعد بن معاذ اینڈ عبداللہ بن حرام آر دا ٹو ایگزامپلس کہ انسان کی اوج کیا ہوتی. کہ جب وہ شہید ہوئے سعد بن معاذ خندق میں، تو اللہ کے نبی علیہ السلام اچکتے ہوئے ان کے کمرے میں، پہلے تو وہ بھاگے، پیچھے صحابہ بھی بھاگے کہ کدھر چلے، اللہ کے نبی السلام ایسے بھاگے کیوں ہیں. تو سعد بن معاذ، کیونکہ فرشتے نے آ کے بتا دیا اللہ کے نبی السلام کو کہ سعد بن معاذ جو ہے نا وہ شہید ہو گئے. سو ایز ہی رین اینڈ ہی اچکتے ہوئے بیٹھے، تو ابو بکر صدیق نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس طرح کیوں آپ چاہ رہے ہیں؟ تو ہی سے میں فرشتوں سے بچ رہا ہوں، فرشتوں سے بچ رہا ہوں. کہ اتنا فرشتہ آ گیا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ کائنات کے سارے فرشتے اس وقت سعد بن معاذ کے انتظار میں کہ پہلے ہاتھ کون ملائے گا اس سے. اور اس لیول کی ڈیمانڈ اس وقت کریٹ ہوئی ہے اس وقت کائنات کے فرشتوں کی کہ جیسے ہی سعد بن معاذ کی روح نے آنا ہے تو ہم نے مسافہ کرنا ہے. اتنے زیادہ ڈیمانڈ ہے کہ جن فرشتوں نے اللہ کا عرش سنبھالا ہوا ہے، ایسے اٹھایا ہوا ہے، وہ بھی عرش چھوڑ کے بھاگے ہیں کہ ہم نے ساتھ سے ملنے پر. یہ ہے وہ اوج جس کی اقبال کی شاعری نے کئی دفعہ مثالیں دینے کی کوشش کی ہے، مگر چونکہ لوگ ہسٹری نہیں پڑھتے تو ان کو نہیں پتا کہ کانٹیکسٹ بلڈ کیسے کر رہے اقبال. سو اسد کے بارے میں تو ایسی حدیث ہے کہ مطلب ان کا لیول دیکھیں، اسد نے کیا لیول اچیو کیا. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قبر جو ہے نا وہ ہر انسان کو ایسے جکڑ لیتی ہے جیسے ہی اس کو ڈالا جاتا ہے. ابھی دیکھیں اللہ کے نبی علیہ السلام کیسے میٹافور استعمال کرتے ہیں. قبر ایسے جکڑتی ہے چاہے سعد کی قبر کیوں نہ ہو. یہ اللہ کے نبی علیہ السلام بتا رہے ہیں کہ ایک انسان اس لیول پہ پہنچ جائے کہ وہ ایک بینچ مارک آف دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم بن جائے. کہ اللہ کے نبی علیہ السلام جب بینچ مارک بنائیں تو ایک بندے کا نام لے لیں. سو اٹ از سچ اے ڈویبل تھنگ کہ اگر ہم نبی علیہ السلام کو لیتے نا تو بہانہ ملتا ہے ہماری سائیکالوجی میں کہ نبی تھے، نبیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ایک اور کائنات کا میٹرکس رکھا ہوتا. یہ بہانہ ہے ہمارے پاس. حالانکہ نبی علیہ السلام ہمارے جو آخری نبی ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر کئی دفعہ بتا دیا کہ تجھے میں نے اسی نظام کے اندر اوج دی ہے. باقیوں کو تو معجزات دیتا رہا ہوں، تجھے کوئی معجزہ نہیں دے رہا، تاکہ کئی لوگ یہ نہ کہیں کہ یہ اوج اچیو نہیں ہو سکتی. سو جس آسمان سے آدم نیچے آئے ہیں نا وعدہ لے کے، کوئی سزا کے نہیں طور پر مسلمان ہیں، اسی آسمان پہ اللہ کے نبی علیہ السلام کو لے کے اللہ تعالیٰ گئے ہیں معراج پہ. پوری سائیکل کمپلیٹ کی کہ یہ وہ بندہ ہے جو پہنچ گیا اس جگہ پہ کہ جس جگہ سے یہ جو اوج کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل ایک سرکل بنایا بس آدم کا نیچے آنا اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی معراج. سو دس از ہاؤ اقبال looks at it and I look at it, and this is how we better look at it to understand the value of the Sahaba and the concept of Sahabi. Because کوئی بہانہ نہیں ہے کسی کے پاس کہ صحابی ہے تو وہ تو صحابی تھے، اور صحابی تھے یہی صحابی پہلے مسلمان ہی نہیں تھے. اللہ تعالیٰ نے جان کے وہ انسانوں کو جو پہلے کفر میں تھے مسلمان کیا کہ بعد کی امت کو یہ نہ کہیں تھے کرپشن آ جائے کہ وہ کوئی اور لوگ تھے اور ان کے اوپر کوئی اور معاملات چل رہے تھے. کوئی ایسا میرے اوپر بھی وہی معاملہ چل رہا ہے جو کہ سعد بن معاذ پہ تھا. ہمارے سامنے کشمیر فلسطین چل رہا ہے، اور جتنی دور کی بات ہے پہلا قدم ہی نہیں اٹھاتے ہم. حق بات ہی نہیں کر سکتے تو عمل تو بہت دور کی بات ہے.
सो अपनी अपनी औकात इंसान को उन टेम्पलेट्स के थ्रू लेके आनी जरूरी है कि मेजर किस यार्ड स्टिक पे कर रहा हूँ. तो दिस इज वाई आई नीड यू टू, एंड दिस हाउ आई नीड यू टू अंडरस्टैंड. आई नो आई ड्रैग्ड इट अ लिटिल, बट दिस वाज वेरी इंपेरेटिव कि मैं इसकी एप्लीकेशन को इलिसिट करके इस कॉन्सेप्ट को दूं, so that you can understand that Iqbal was a person who was interpreting the application of Khudi as well as the concept, even if that concept, if assuming that concept was Nietzsche's concept. So I hope this is going to help you settle this once and for all.